اس سے یہ پورا جو خبر کی تحقیق کا یہ جو حکم ہے، اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو پورا نظام وضع ہوا ہے اصول حدیث کا اور حدیث کی تحقیق کا، اس کی بنیاد یہ آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو کسی خبر کی بنیاد پر، کسی فاسق کی خبر کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں پچھتانا پڑے، تم کسی کے ساتھ کسی لشکر پر حملہ کر دو یا کوئی کسی قوم پر حملہ کر دو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن حکیم میں جو بہت اہم آیات ہیں مضامین کے حوالے سے، یہ ان میں سے ایک آیت۔ اس میں سے یہ گویا یوں کہہ لیجئے تحقیق کی بنیاد جو ہے وہ یہ آیت، ریسرچ جس کو آپ کہتے ہیں، ریسرچ کی بنیاد۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تو فتبینوا جو ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تبیین کر لیا کرو، اس کو واضح کر لیا کرو، یہ اور چیز ہے۔ اور عربی میں تحقیق کو کہتے ہیں بحث۔ بحث جو ہے یہ اصل میں اور اسی طرح سے ایک بحث ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے استنباط۔ بحث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کریدنا اور کرید کو اس کو چلا جانا، اسی سے استنباط ہے۔ استنباط جو ہے یہ نبتن سے ہے، استنباط کرنا، کسی چیز سے کوئی چیز نکالنا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کنواں کھودتے ہیں تو کنواں کھودتے چلے جاتے ہیں، نیچے جا کے جب پانی آتا ہے نا تو جس جگہ پہ پانی آتا ہے اس کو نبت کہتے ہیں۔ تو گویا کھود کے جو آپ نے اصل منظر مقصود سے جا کے جو چیز نکالنی ہے اس کو استنباط اس لیے کہتے ہیں۔ لہذا یہ تحقیق، یہ بحث، یہ تبیین، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں کہ تحقیق کر لیا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کا کام ہوگا، جس طرح کی بات ہوگی، اس کو اسی طرح سے اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کی تبیین کی جائے گی وہ کیسے ہے۔ یہاں جو اللہ کریم نے فاسق بیان فرمایا ہے، اسی سے فاسق جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے، فاسقن اور بنبأ یہ دونوں نکرہ ہیں۔ فاسقن بھی نکرہ ہے، نبأ بھی نکرہ ہے۔ نبأ اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت اہم خبر ہو، عام چھوٹی موٹی خبر کو نبأ نہیں کہتے، اہم خبر کو کہتے ہیں، جو فرق ڈالے معلومات کے اوپر، اس کو کہتے ہیں نبأ۔ تو اگر کوئی شخص ایسی خبر لے کے آئے، فاسق ہو، کوئی فاسق، نکرہ کا معنی یہ ہے کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کے آئے تو اس کو تحقیق کر لیا کرو۔ اب گویا ہر اعتبار سے تحقیق کرنا ضروری ہو گیا، اور خاص طور پہ اس وقت جب کوئی شخص جو لے کے آیا ہے خبر وہ فاسق ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی عادل ہوگا، کوئی نیک آدمی ہوگا، تو نیک آدمی سے خبر لینی ہے، فاسق سے نہیں لینی، یا فاسق سے لینی ہے تو پھر اس کی خوب تحقیق کر لینی ہے، پتہ ہو کہ یہ خبر دینے والا فاسق ہے تو پھر تو اس کی خوب تحقیق کرنی ہے۔ اس سے یہ پورا جو خبر کی تحقیق کا یہ جو حکم ہے، اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو پورا نظام وضع ہوا ہے اصول حدیث کا اور حدیث کی تحقیق کا، اس کی بنیاد یہ آیت۔ اور اسی لیے جو صحیح حدیث جس کو کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں 5 شرائط موجود۔ 5 شرائط کون سی؟ ایک تو یہ کہ اتصال ہو سند کا، سند متصل ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کے راوی عادل ہوں، اور تیسری بات یہ کہ کامل الضبط ہو، یعنی اس کا ایک تو سچے ہوں، عادل، اور عمل کے اعتبار سے درست لوگ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظہ بھی ان کا ٹھیک ہو، کامل الضبط۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی شذوذ نہ پایا جائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شذوذ نہ پایا جائے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی علت نہ پائی۔ شذوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی
ثقہ راوی جو ہے کسی اوثق راوی یعنی اس سے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی کہیں مخالفت نہ کر رہا ہو، تو یہ بھی صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی یعنی اس میں شذوذ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی علت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا خفیہ اس میں نقص ہو جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو اور وہ بنظر غائر دیکھنے سے وہ نقص نظر آ جائے، تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ 5 شرائط موجود ہوں۔ گویا کسی بھی حدیث کا جو سلسلہ سند ہے اس کے اندر کوئی فاسق آ جائے تو اس کی سند قبول نہیں کی جاتی۔ اگر اس کا فاسق ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی سند قبول نہیں کی جاتی، وہ حدیث ضعیف ہوتی، وہ قابل قبول نہیں۔ تو اس سے یہ پورا اصول حدیث کا، اور اس میں پھر وہ لاکھوں لوگ جو ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فاسق ہے کہ نہیں اس کے راویوں میں؟ تو ہر وہ راوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کتاب مرتب کرنے والے تک درمیان میں جتنے راوی ہیں ان سارے راویوں کے حالات زندگی جو ہیں وہ قلم بند کر لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے وہ یہ اس شخص کے حالات کیسے تھے۔ اور اگر حالات سے پتہ چلا عادل تھا، کامل الضبط تھا، صحیح حدیث ہے، حدیث میں کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا، سند متصل ہے، کوئی علت نہیں پائی جاتی، تو وہ حدیث صحیح ہے۔ اور اگر کوئی راوی ایسا ہو جس کے بارے میں پتہ چلے یہ تو فاسق تھا، فاسق و فاجر تھا، اس کی حدیث نہیں لی جاتی، وہ رد ہو گئی۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ اس کے حالات ہی معلوم نہ ہو، تو جس کے حالات معلوم نہ ہوں اس کو کہتے ہیں مجہول الحال راوی، مجہول جس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور مجہول راوی کی جو حدیث ہے وہ اخذ کرنے کے اعتبار سے یا لینے کے اعتبار سے، رد و قبول کے اعتبار سے وہ نہ قابل رد ہوتی ہے نہ قابل قبول ہوتی ہے، بلکہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے المتوقف فی، وہ اس کے بارے میں توقف کرنا چاہیے، بس آپ اس کے بارے میں توقف کریں۔ اگر تو اس حدیث کا یعنی جس میں راوی کا حالات معلوم نہیں ہوئے تو اس کو آپ روک دیں بس، کیونکہ وہ مجہول الحال راوی کی حدیث ہے اور یہ صحیح کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، تو قبول جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی مجہول الحال راوی کی حدیث لی اور کسی اور جگہ سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی، پھر اس کو قابل قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کسی جگہ سے اس کے خلاف تصدیق ہو گئی اس کو قابل رد کر دیا جائے گا، اور اگر ایسی کوئی تصدیق نہ ہوئی تو اس کو متوقف ہی رکھا جائے۔ یہ ہے وہ اصول جو محدثین نے، یہ میں نے صرف ایک خلاصہ سا بیان کیا ہے جو محدثین نے مرتب کیے ہیں، اور وہ قرآن نے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی کوئی فاسق خبر لائے، ضروری نہیں ہے کہ خبر لانے والا فاسق ہو، یہ تو غالب احوال کے اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی خبر لانے والا فاسق ہو، ہر خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، اور خاص طور پر جب کوئی خبر لانے والا فاسق ہو پھر تو ضروری کر لینی چاہیے۔